بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں مات کا 8واں حصہ، 63واں درس، حبت، تکفیر اور خلود، صفحہ نمبر 501۔ جو ایمان لے آئے کہتے ہیں حقیقی خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جو روز قیامت خود کو اور اپنے خاندان کو گنوا دیں گے۔ خبردار، ظالم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 45۔ اہداف درس: اعمال کے حبت و تکفیر کا بیان۔ نمبر 2، دوزخیوں کا ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ نمبر 3، خلود اور عدالت خداوندی۔ جہان آخرت کے بارے میں اہم مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ کیا انسان ایک اچھے یا برے اعمال قطعی نتائج ناقابل تغیر ہیں، یا یہ کہ ممکن ہے کہ اچھے کام برے اعمال پر اثر انداز ہوں اور ان کے نتائج کو ختم کر دیں۔ اس درس میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ قرآن نے اس مسئلے کو حبت و تکفیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے سوال کا جواب بھی دیں گے کہ اگر کوئی جنت یا جہنم میں چلا جائے تو کیا وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنتی کو جہنم جبکہ جہنمی کو جنت میں منتقل کیا جائے۔ حبت و تکفیر۔ لفظ حبت یعنی باطل ہونے کے معنی میں ہے۔ ریفرنس نمبر 1، مفردات، صفحہ نمبر 105۔ علم عقائد کی اصطلاح میں عمل کے حبت ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی نیک عمل کی جز اور بدلے کا برے عمل کی وجہ سے ختم ہو جانا، جیسے کہ آگ ایک سال کی کاشت کی ہو فصل جیسے آگ ایک سال کی کاشت کی ہوئی فصل کو چند دقیقوں میں برباد کر سکتی ہے۔ کلمہ تکفیر کے معنی ہیں چھپانے کے، اسی لیے کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانے کو خاک میں چھپا دیتا ہے۔ ریفرنس نمبر 1، احمد بن فارس، تحقیق شہاب الدین ابو عمرو۔ علم عقائد کی اصطلاح میں تکفیر کے یہ معنی بھی لیے جاتے ہیں کہ اطاعت خدا گناہوں کو چھپانے اور ان کے آثار مٹانے کا باعث ہوتی ہے۔ حبت و تکفیر اور اعمال ایک دوسرے پر اثر ڈالنا قرآن کے مورد اشارہ ہے۔ بعض آیات میں اشارہ ہوا ہے کہ انسان کے کچھ اچھے اعمال اس کے برے اعمال کی تکفیر کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً کافر کا ایمان لے آنا اس کے برے اعمال کے محو ہونے کا باعث بنتا ہے، یا انسان کا توبہ کرنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ اس کے سیاہ اعمال حسنات میں تبدیل ہو جائیں۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ جس نے بھی توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے اعمال انجام دیے، بس خدا اس کے گناہوں کو اچھائیوں سے بدل ڈالے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70۔ دوسری طرف قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ برے اعمال انسان کے نیک اعمال کے حبت ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً کفر یا مرتد ہونا انسان کے تمام اچھے اعمالوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ ان کے اعمال جو خدا کا انکار کر بیٹھے ہیں تیز ہوا کے سامنے خاک کی مانند ہیں۔ ان کے ہاتھ اپنے اعمال سے کچھ نہیں لگے گا، اور یہ لمبی اور دور پار کی گمراہی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ یہ صدقہ دے کر جتنا صدقے کے ثواب کو ختم ہونے کا باعث بنتا ہے۔ ایمان والے اپنے صدقات کو جتانے اور آزار دینے سے باطل نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 624۔
البتہ اچھے یا برے اعمال کی تاثیر جہان آخرت میں سے خاص نہیں، بلکہ بعض اعمال اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ اس چیز کا باعث بن جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان اسی دنیا کے دوسرے اچھے یا برے اعمال انجام دے بیٹھے۔ مثلاً والدین کا احترام کرنا طول عمر اور آفات و بلاؤں سے دور ہونے کا باعث بنتا ہے، جبکہ بڑوں کی بے احترامی بالخصوص اساتذہ کی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ انسان کو بہت سے اچھے کام انجام دینے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہر چند کے حبت و تکفیر کا مسئلہ تمام مسلمانوں کے یہاں قابل قبول ہے، مگر اس میں کہ کون سے اعمال حبت و تکفیر کا باعث بنتے ہیں اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق حبت و تکفیر ایک ایسی تحقیق ہے جس کے بارے میں قرآن اور احادیث معصومین علیہ السلام میں صراحت موجود ہے، مگر اس چیز کا تعین کرنا کہ کون سے اعمال اس کا باعث بنتے ہیں انسان کے علم سے خارج ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وحی الہی اور کلام معصومین علیہ السلام کی جانب سے رجوع کیا جائے۔ خلود کے معنی ہے ثابت رہنا اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنا۔ علم عقائد کے اصطلاح میں خلود سے مراد انسان کا جنت یا جہنم میں دائمی اور ابدی رہنا ہے۔ البتہ یہاں پر بعض افراد کا کہنا ہے کہ عذاب کے معاملے میں خلود کے معنی یہ ہیں کہ انسان ایک طولانی مدت کے لیے آتش جہنم میں رہے گا، مگر کسی کا عذاب بھی دائمی نہیں ہے۔ محمد رشید رضا، المنار، جلد اول، صفحہ نمبر 324۔ تفسیر منار کے مفسر اس عقیدے کی نسبت اپنے دور کے روشن فکر افراد کی جانب دیتے ہیں، البتہ یہ کلام درست نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آیات میں یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ بعض ایسے افراد بھی ہیں جو کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ دیکھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 379۔ اس مطلب کی جانب بہت سی آیات اشارہ کرتی ہیں، اور کافروں، منافقوں، ظالموں اور قاتلوں اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور خدا کی آیات کو جھٹلانے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سناتی ہیں۔ نمونے کے طور پر قرآن مشرکین اور اہل کتاب کے بارے میں فرماتا ہے، چاہے اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین میں سے، ہمیشہ آتش جہنم میں رہیں گے۔ یہ بدترین مخلوق ہیں، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے بہترین خلائق ہیں۔ خدا کے نزدیک ان کی جزا بہشت عدن ہے کہ جہاں باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں، اور یہ ہے ان کی جزا جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 116 اور 86، سورہ نحل 29، سورہ مجادلہ آیت نمبر 17، سورہ اعراف آیت نمبر 32، سورہ توبہ آیت نمبر 63، سورہ شعراء آیت نمبر 45، سورہ نساء 92 وغیرہ۔ البتہ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی بہشت میں چلا جائے تو اس سے باہر نہیں نکالا جائے گا، جبکہ جہنم میں خلود کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ بعبارت دیگر اگر کوئی مسلمان جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ہمیشہ وہاں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کے نتائج سے پاک ہونے کے بعد داخل بہشت ہوگا۔ یہ وہ مطلب ہے جس پر قرآن کی آیات اور روایت معصومین ہیں۔ خدا ہرگز شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ ہر گناہ قابل بخشش ہے، اور جس نے خدا کے لیے شریک قرار دیا عظیم گناہ کا مرتکب ہوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، خدا کسی بھی یکتا پرست و
موحد کو ہمیشہ آگ میں عذاب نہیں دے گا۔ بحر الانوار جلد 8 صفحہ نمبر 387، حدیث نمبر 23۔ امام رضا علیہ السلام نے مامون کو ایک خط میں لکھا، خدا اس مومن کو جس سے اس نے بہشت کا وعدہ کیا ہے جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اور جس کا کافر سے خلود جہنم کا وعدہ کیا ہے اسے جہنم سے باہر نہیں نکالے گا۔ بحار الانوار جلد 8 صفحہ نمبر 396، جلد 2 صفحہ نمبر 362۔ خلود اور عدالت الہی۔ خلود پر کیے جانے والے اہم اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا ہمیشہ آتش جہنم میں رہنا خدا کی عدالت کے خلاف ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کی زندگی محدود ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک محدود حد تک ہی گناہ انجام دیتا ہے۔ اس روح سے ضروری ہے کہ قیامت میں بھی عذاب محدود ہو۔ بنا بری خلود اور عذاب لا محدود عدالت الہی کے خلاف ہے۔ بعض نے خلود پر اعتراض کا جواب یہ دیا کہ خلود ہمیشگی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک طولانی مدت پر دلالت کرتا ہو۔ ان کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں آیت خالدین فیہا ابدا کی عبارت کے ساتھ موجود ہیں، اور کلمہ ابدا جادوانی پر تاکید کرتا ہے جو ہمیشگی پر دلائل کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ضروری ہے کہ پہلے چند نقطوں کی جانب توجہ کی جائے۔ پہلا یہ کہ گناہوں پر سزاؤں کا ملنا گناہ کی انجام دہی کی دورانیے کے مساوی ہونے کے معنی میں نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان چند لمحوں میں ایسے گناہ انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے اپنی ساری زندگی سزا کاٹتا ہے، جیسے کہ کسی کا قتل کرنا، جس کی وجہ سے قاتل سزائے موت کی سزا پاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خلود و عذاب ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اوپر نجات کے تمام در بند کر دی ہوں، کیونکہ اگر کوئی ایسا ہے جس کے اعمال اس قابل نہیں کہ الطاف الہی اس کے شامل حال ہوں، اور اس وجہ سے وہ داخل جہنم ہو، اور وہاں بھی یہ معلوم ہو کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے بھی جہنم میں جہنم میں رہ لے پاک نہیں ہونے والا، تو ایسے کے لیے خلود عذاب کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا۔ مثلاً اگر کوئی کافر ہو یا اس نے دنیا میں کوئی بھی عمل خیر انجام نہ دیا ہو، تو ایسے انسان شفاعت الہی و مغفرت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا، اور مختلف قسم کے عذاب جیسے فشار قبر یا جہنم میں کچھ محدود عرصے کا قیام اس کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں بچے گی مگر یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے توضیح دی تھی کہ انسان کے دنیا میں کیے جانے والے اعمال اور قیامت میں ان کے نتائج کوئی تشریحی جہت نہیں رکھتے جو ہم نے ان پر اعتراض کریں، بلکہ ان کا ارتباط و تکوینی ہے اور یہ قابل اعتراض نہیں۔ جیسے کہ ایک انسان سگار پیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے سوا کسی اور پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ یہ بیماری سگار پینے کے تکوینی نتیجہ ہے، اور حقیقت میں قصوروار واقعی وہ خود ہے۔ اس مسئلے کے بیان کے ساتھ ہم مات کے احباس کو اختتام پر پہنچے، اور ساتھ ہی یہ کتاب بھی اپنے اختتام سے ہمکنار ہوئی۔ اس کتاب میں ہم نے اصول عقائد اہل تشیع سے متعلق اہم مسائل سے مربوط بحث کی، اور جو افراد وسیع پیمانے پر عقائد شیعہ پر کتاب پڑھنے کے خواہاں ہیں وہ مفصل کتابوں کی جانب رجوع فرمائیں۔ خلاصہ درس: جو چیز مسلم ہے وہ یہ کہ ہر برا کام اچھے کام پر اور ہر اچھا کام برے کام پر اثر ڈالتا ہے۔ حبت و تکفیر کی اصطلاحات اسی موضوع کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اگر اچھا کام برے کام کو ختم کر دے تو یہ تکفیر ہے، اور اگر برا کام اچھے کام کو برباد کر دے تو یہ حبت ہے۔ قرآن نے دونوں کی جانب ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 2، خلود کا مطلب ہے دوام، ہمیشہ۔ علم الکلام کی اصطلاح میں کسی شخص کے جہنم یا جنت میں ہمیشہ رہنے کو خلود کہتے ہیں۔
نمبر 3، بعض کا کہنا ہے کہ جہنم میں خلود خدا کی عدالت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ اور عذاب کا تناسب ان کے درمیان پائے جانے والے زمانے اور مدت کے تناسب کے معنی میں نہیں، بلکہ فعل اور اس کے نتیجے کے تناسب کی روح سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لمحے میں ایسا برا کام انجام دے جس کا نتیجہ ساری زندگی بھگتنا پڑے، اور یہ بھی خلود عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اوپر بخشش کے دروازے بند کر لیے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ شفاعت سے بھی محروم ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنے لیے یہ مصیبتیں پیدا کی ہیں اور اس میں خدا کی عدالت کے مجروح ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کتاب کا اختتام ہوا۔